آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے دو بزرگ ملتان میں ایسے گزرے جنہوں نے ساری زندگی مفت پڑھایا ہے اور قاسم العلوم خیر المدارس میں مفت پڑھایا ہے۔ اب یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رہے ان کا کتب خانہ تھا، جو ان کا بیٹا تھا حافظ بلال، ان کو بعد میں انہوں نے وہ کتب خانہ دے دیا۔ ان کی دو شادیاں تھیں، وہ ساری، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا الیکشن جمعیت علماء اسلام کا پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام آئی تھی جب حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہرایا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اس دور میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ یہاں مولانا عبدالشکور دین پوری نے بھی الیکشن لڑا تھا، آپ کو تو یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، ہمیں تو ذرا یاد ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا مفتی عبداللہ صاحب، تو انہوں نے بھی الیکشن لڑے تھے۔ وہ پرلی سائڈ جو ہے نا، انصاری برادران جو ہیں کھڈیوں والے، اس طرف انصاری برادران اس طرف لڑا تھا۔ کھجور کا انتخابی نشان تھا، اس وقت کھجور تھا، بعد میں یہ کتاب ہے۔ انہوں نے ساری زندگی، ذرا توجہ کیجیے، مفتی عبداللہ صاحب ساری زندگی قاسم العلوم اور اللہ آپ کا بھلا کرے خیر المدارس میں مفت حدیث کا سبق پڑھایا۔ آتے تھے، پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے۔ اور ایک تھے مولانا فیض احمد صاحب، ان کا مکتبہ تھا جی امدادیہ، اب بھی ہے خیر المدارس کے سامنے۔ خیر المدارس کے دو روڈ ہیں، ایک ہے اورنگزیب روڈ جو دہلی گیٹ کی طرف جاتا ہے، ایک روڈ ہے ٹی بی روڈ جسے کہتے ہیں، یہ جاتا ہے جی خونی برج کی طرف، وہ روڈ، اس پر ان کا اب بھی مکتبہ ہے۔ ساری زندگی انہوں نے قرآن مجید کے بعد درس حدیث، اتنے بڑے ادارے ہیں، وہ شیخ الحدیث تھے، عام آدمی نہیں تھے، ساری زندگی انہوں نے بھی حدیث مفت پڑھائی۔ ان کی آخری آرام گاہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ سیدھے جائیں جہاں 14 نمبر چنگی اب ہمارا ختم نبوت چوک ہے، اسے آپ سیدھے جائیں تو آگے جا کر ایک قبرستان آتا ہے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے اور ان کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ دنیا ان کو مولانا فیض احمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جو مولانا مفتی عبداللہ صاحب تھے، ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حافظ محمد بلال۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں لے آئے، یہ 3 جلدوں میں تھی۔ تو میں نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک جلد کے ہیں، یہ لے لو، باقی پھر صحیح۔ اس نے کہا نہیں، آپ لکھوا جاؤ، آپ خود دے جانا پیسے۔ میں وہ 3 جلد لے آیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن، پڑھیے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے نا ام الکتاب، ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی جلد ہے، وہ پوری کی پوری سورہ فاتحہ پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے، اس وقت تک علماء کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات نہیں دلائیں گے۔ اچھا، بہرحال وہ بلال صاحب کے پاس ضیاء الحق کے دور میں یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر، آپ کو تو پتہ ہے، تو وہ کتابیں لینے کے لیے آ گئے، بڑا لمبا آرڈر تھا، اور مغرب کی اذان ہو گئی، تو انہوں نے کہا بھئی اب اذان ہو رہی ہے، اب ختم، یعنی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، بعد میں انہوں نے کہا جی ہمارا اتنا آرڈر ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ اس نے کہا جی نہیں، اس نے کہا پھر آرڈر کینسل ہونے کا جاؤ۔ اس دور میں لاکھوں میں آرڈر تھا، وہ چلے گئے، یہ دروازے ہوتے تھے، بند کیا، تالا لگایا، چلے گئے دکان۔ واپس آئے تو اللہ نے اور بندے بھیج دیے، انہوں نے پہلے سے بھی ڈبل آرڈر دیا، تو اللہ نے روزی دے دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ایک تو عالم کا بیٹا تھا، پھر عامل تھا،
پھر کتابوں کا کاروبار کرتے تھے، علماء اب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی ذاتی کاروبار ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو، اور اللہ کے دین کی خدمت جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو سکے مفت کی جائے۔ باقی آئندہ